بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے مغلیہ سلطنت۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مغلیہ سلطنت کے متعلق اہم سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، مغلیہ سلطنت کا بانی کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر کو آج کا ہمارا اگلا سوال، بابر کا انتقال 1530 عیسوی میں آگرہ میں ہوا، بابر کہاں دفن ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ کابل میں دفن ہے۔ اگلا سوال، بابر باغ کہاں واقع ہے یا باغ بابر کہاں واقع ہے؟ تو یہ کابل میں واقع ہے۔ جہانگیر نے بابر کی قبر پر عمارت بنوائی، اس کا نام یہ رکھا اس نے۔ تو سامعین اور ناظرین، بابر کو صرف 5 سال حکومت کرنے کا موقع ملا تھا اور 1530 کو یہ فوت ہو گیا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، یہ فرغانہ کا حاکم تھا۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے شیر، بہادر یعنی شیر یا ببر شیر اس کا معنی ہے۔ بابر کا والد 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا تھا، یعنی عمر شیخ مرزا 1504 میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا تھا، اور ان کے والد 1469 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی بابر کے والد شیخ مرزا عمر 1469 کو پیدا ہوئے تھے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کب پیدا ہوا تھا؟ یہ 1508 میں پیدا ہوا۔ نصیر الدین ہمایوں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا جو 1508 میں پیدا ہوا اور 1530 میں حاکم بنا۔ تو سوال یہ، ہمایوں کب تخت نشین ہوا؟ تو درست جواب 1530 میں۔ ہمایوں کا جو مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا تھا؟ تو اس کا مقبرہ اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم نے۔ یہ ہمایوں جو تھا یہ پانی پت کی لڑائی میں بھی شریک تھا، جنگ کنواہا جو 1527 عیسوی میں رانا سانگا کے خلاف لڑی گئی یہ اس میں بھی شریک تھا، اور ہمایوں جو فوت ہوا اس کی وفات کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہ نماز مغرب کے لیے اپنے کتب خانے سے باہر آ رہا تھا، بارش کی وجہ سے یہ سیڑھیوں سے پھسلا اور پھسلنے کی وجہ سے یہ نیچے گرا اور مر گیا۔ اسی بادشاہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمایوں نے زندگی بھر ٹھوکریں ہی کھائی ہیں، حتیٰ کہ مرتے وقت بھی ٹھوکر کھانے سے مر گیا۔ 1540 عیسوی میں، جس کو جنگ قنوج کہا جاتا ہے، اس جنگ میں ہمایوں کو شکست دے کر شیر شاہ سوری نے، جس کا نام فرید خان تھا، یعنی 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر شیر شاہ سوری نے اس کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ ہندوستان سے بھاگ کر 15 سال جلا وطن رہا یا پناہ گزین رہا ایران کے اندر۔ یہ سندھ کے راستے سے جب عمر کوٹ میں پہنچا تو یہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا اکبر، جو اس کے بعد بادشاہ بنے گا، اس کے حالات آگے بتلائے جائیں گے، اور 15 سال یہ وہیں پر یعنی ایران میں جلا وطن رہا، اور جلا وطنی کے بعد پھر اس نے دوبارہ حملہ کیا اور پھر سے مغلیہ سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی ہے۔ ہمارا اگلا سوال، مغلیہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ اکبر بادشاہ جو تھا یہ کب پیدا ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1542 عیسوی میں عمر کوٹ کے مقام پر یہ پیدا ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اکبر کا اتالیق کون تھا؟ تو اکبر کا جو اتالیق تھا، یعنی اکبر کو جو بچپن میں پڑھانے والا مقرر ہوا، وہ بیرم خان تھا۔ اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بانو ہے۔
اگلا سوال یہ پانی پت کے میدان میں دوسری لڑائی میں کسے شکست ہوئی؟ تو پانی پت کے میدان میں جو دوسری لڑائی ہوئی 1556 عیسوی میں، اس میں ہیمو بقال کو شکست ہوئی۔ یہ لڑائی ہوئی تھی اکبر اور ہیمو بقال کے درمیان۔ اگلا سوال یہ اکبر بادشاہ کب فوت ہوا؟ تو اکبر بادشاہ 1605 میں فوت ہوا، یعنی اکبر بادشاہ نے 50 سال حکومت کی ہے۔ 1556 سے لے کر 1605 تک اکبر بادشاہ رہا ہے، اس نے حکومت کی ہے۔ اکبر کی ہندو بیوی کا نام کیا تھا؟ تو اکبر کی ہندو بیوی کا نام جودھا بائی تھا، یہ جہانگیر کی ماں تھی، مرتے دم تک یہ ہندو رہی۔ اکبر کے متعلق تاریخ میں بہت باتیں درج ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، امتحانی نقطہ نگاہ سے وہ اہم نہیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے ہندو، مسلمان، بدھ، جین ان سب کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادی کی ہے، ان میں سے ایک ہندو بیوی جودھا بائی ہے اکبر کی، جس سے اکبر کا بیٹا جہانگیر پیدا ہوا، جس کے تذکرے مزید ہم آگے چل کے کریں گے۔ اگلا سوال یہ 9 رتن کس کے مشہور تھے؟ تو اکبر کے 9 رتن مشہور تھے، یعنی 9 آدمی تھے بڑے اکبر بادشاہ کے، ان کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ ان 9 رتنوں کے اندر راجہ بیربل بھی ہے، ابو الفضل فیضی بھی ہے، ابو الفضل علامہ بھی ہے، تان سین بھی ہے، عبد الرحیم خان خانہ بھی ہے، راجہ مان سنگھ بھی ہے، یہ اکبر کا سپہ سالار بھی رہ چکا تھا۔ انہی میں ملا دو پیازا بھی ہے، راجہ ٹوڈ رمل بھی ہے، اسی طرح مرزا عزیر وغیرہ، یہ 9 رتن ہیں اکبر بادشاہ کے۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ اور اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی اور 1 من جواہرات، جس کی قیمت 3 کروڑ روپیہ تھی۔ اکبر نے اپنے ترکے میں اتنی چیزیں چھوڑی ہیں۔ اکبر بادشاہ نے 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، گوالیار، اجمیر، جونپور وغیرہ علاقے فتح کیے، یعنی اکبر کا جو اتالیق یا جو سپہ سالار تھا بیرم خان، اس نے۔ اسی طرح 1568 میں اس نے چتوڑ کو فتح کیا، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 عیسوی میں اڑیسہ اور 1595 میں قندھار کا علاقہ اکبر بادشاہ نے فتح کیا۔ جہانگیر یہ اکبر کا بیٹا تھا جو اکبر کے بعد بادشاہ بنا ہے، اس کا اصل نام سلیم تھا۔ اکبر کے 3 لڑکے تھے، ایک کا نام تھا سلیم، ایک کا نام تھا مراد اور تیسرے کا نام تھا دانیال۔ مراد اور دانیال یہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اکبر کی زندگی کے اندر مر چکے تھے، اور اکبر کا تیسرا بیٹا یعنی شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یہ وہی جہانگیر ہے جس نے زنجیر عدل لٹکائی تھی تاکہ کوئی بھی مظلوم کسی وقت بھی داد رسی کے لیے اس زنجیر کو ہلا کر داد رسی طلب کر سکے۔ جہانگیر کب پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے جہانگیر 1569 میں پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال یہ جہانگیر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو جہانگیر کی بیوی کو نور جہاں کہتے تھے، جبکہ اس کا پیدائشی نام مہر النساء تھا۔ جہانگیر کی پہلی شادی اور ان کا پہلا شوہر علی کلی تھا جو مارا گیا، اس کے بعد جہانگیر نے اس سے شادی کی ہے۔ سکھوں کا جو 5واں گرو تھا گرو ارجن دیو، یہ جہانگیر کے زمانے میں گرفتار ہوا، کیونکہ اکبر کا ایک بیٹا تھا خسرو، اس نے بغاوت کر دی، تو اس بغاوت میں گرو ارجن نے شہزادے کا ساتھ دیا،
اس وجہ سے جہانگیر نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ ایک بار یہ دریائے راوی میں اشنان یعنی غسل کرنا چاہتا تھا، اس نے جہانگیر سے اجازت لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا میں ڈبکی لگانے کے بعد یہ دوبارہ ظاہر نہیں ہوا، اس نے خودکشی کر لی۔ اور بادشاہ جہانگیر نے تزک جہانگیری بھی لکھی ہے، یعنی جس طرح تزک بابری ہے، بابر نے خود اپنی سوانح حیات لکھی ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنی سوانح حیات لکھی ہے۔ یہ فنون لطیفہ اور فنون مصوری کا بہت بڑا شوقین تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب کسی چیز کی تصویر بناتا تھا تو اس خوبصورتی سے اس کو بناتا تھا، دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے، ان کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا کہ یہ تصویر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جہانگیر کے زمانے میں مغل فوج کا سپہ سالار مہابت خان تھا۔ مہابت خان نے اس کو یعنی جہانگیر کو نظر بند کیا، گرفتار کیا، تو اس سے واپسی پر یعنی رہائی پر جب یہ کشمیر سے واپس آ رہا تھا تو 1627 عیسوی میں یہ فوت ہوا۔ لاہور موجودہ شاہدرہ میں یہ دفن ہے، اور اب اس جگہ کا نام مقبرہ جہانگیر ہے۔ آج کا ہمارا اگلا سوال کہ شاہ جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ یہ مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ ہے، تو اس کا نام خرم تھا شاہ جہاں کا، اس کی کنیت ابو المظفر تھی۔ اگلا سوال یہ مغلیہ سلطنت کا دور زریں کس کے دور کو کہا جاتا ہے؟ تو شاہ جہاں کے دور کو دور زریں بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ مغلیہ سلطنت کا معمار یا انجینئر بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاہ جہاں کو انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ شاہ جہاں نے کب سے کب تک حکومت کی؟ تو شاہ جہاں نے 1628 سے لے کر 1658 ہجری تک عیسوی تک اس نے حکومت کی ہے۔ سوال یہ شاہ جہاں کو کس نے معزول کیا؟ تو شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب نے معزول کیا، قید میں ڈال دیا۔ 8 سال تک یہ قید میں رہا اور قید کے اندر ہی یہ فوت ہوا۔ اگلا سوال یہ تخت طاؤس کس نے بنوایا تھا؟ تو تخت طاؤس کا بانی یا اس تخت کو بنوانے والا بھی شاہ جہاں تھا۔ تاج محل اور ممتاز محل یہ اس کی وجہ شہرت ہیں۔ تاج محل آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، اور اس تاج محل کو دنیا کے عجوبوں میں 2007 میں شامل کیا گیا۔ اگلا سوال یہ شاہ جہاں کب فوت ہوا؟ تو درست جواب ہے 1666 عیسوی میں یہ فوت ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا 6واں شہنشاہ ہے، جس نے 1658 سے لے کر 1707 تک حکومت کی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا یہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے، اس کی وفات سے مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی تھی۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا، اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ صرف یہی ایک ملک پیدا کرتا تھا، جبکہ اس دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 1618 عیسوی میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اورنگزیب کا نام محی الدین محمد ہے، اس کو عالمگیر کا لقب اس کے والد نے دیا تھا۔ اگلا سوال یہ اورنگزیب عالمگیر نے کتنے ہندو اور مسلمانوں سے ٹیکس معاف کیے؟ تو کہا جاتا ہے اس نے 80 ٹیکس معاف کیے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نیک اور خدا ترس بادشاہ تھا، اس نے بہت زیادہ مظالمانہ ٹیکس اور دیگر خلاف شرع رسومات کا خاتمہ کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، نیز فارسی مضمون نویسی میں بھی انہوں نے نام پیدا کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے متعلق یہ بھی آتا ہے یہ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کیا کرتے تھے۔
اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کب فوت ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 1707 میں۔ یہ احمد نگر ایک جگہ ہے، وہاں پہ بیمار ہوا تو اس کو جہاں پہ دفن کیا گیا خلد آباد جگہ کا نام ہے، اس سے قریب ایک مقام ہے اورنگ آباد میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور فتاوی عالمگیری لکھنے والے بھی یہی ہیں، لکھوانے والے۔ اگلا سوال، کون سا مغلیہ بادشاہ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا؟ تو درست جواب اورنگزیب عالمگیر۔ فتاوی عالمگیری کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے فتاوی ہندیہ۔ اگلا سوال یہ، فتاوی عالمگیری کی تالیف میں کتنے سال لگے؟ تو 8 سال لگے تھے فتاوی عالمگیری کے لکھنے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد دور زوال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی کافی حکمران آئے، ان میں سے اورنگزیب عالمگیر کے بعد سب سے پہلے محمد اعظم شاہ آیا ہے، پھر بہادر شاہ اول، پھر جہاں دار شاہ، پھر فرخ سیر، پھر رفیع الدرجات، پھر شاہ جہاں ثانی، پھر محمد شاہ، پھر احمد شاہ بہادر، پھر عالمگیر ثانی، پھر شاہ جہاں ثالث، پھر شاہ عالم ثانی، پھر اکبر شاہ ثانی، اور آخری جو بادشاہ ہیں وہ ہیں بہادر شاہ ظفر۔ اورنگزیب کے فوراً بعد جو بنا اس کا نام تھا محمد اعظم شاہ۔ اس نے بہت کم مدت کے لیے یہ شہنشاہ بنا تھا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ برصغیر بنو خاندان مغلیہ میں سب سے کم حکومت کرنے والا یہی ہے تو بھی درست ہوگا۔ اس نے مارچ 1707 سے لے کر جون 1707 تک حکومت کی ہے، 1.5 ماہ تک تقریباً۔ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا، یہ مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ گزرا ہے۔ یہ 1702 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر ہے۔ شاہ صاحب 1703 میں پیدا ہوئے۔ محمد شاہ رنگیلا نے تقریباً 27 سال حکومت کی ہے۔ یہ عیش و عشرت کے اندر مبتلا تھا، اور اسی کے زمانے میں نادر شاہ نے حملہ کیا تھا دہلی کے اوپر، اور اس نے کہا تھا ہنوز دہلی دور است۔ بہرحال یہ مغل بادشاہوں میں انتہائی عیش پرست بادشاہ تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کا اصل نام روشن اختر تھا۔ روشن اختر اس کا اصل نام تھا۔ یہ 17 ستمبر 1719 میں تخت پر بٹھایا گیا۔ تخت طاؤس پر جس نے قبضہ کیا وہ بھی نادر شاہ تھا، یعنی محمد شاہ کے زمانہ میں جو تخت طاؤس پہلے جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس کے اوپر جس نے قبضہ کیا وہ نادر شاہ تھا۔ اس جنگ میں خود محمد شاہ رنگیلا بھی گرفتار ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا 27 سالوں میں سوائے سیر اور شکار کے کبھی دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ انتہائی عیش و عشرت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوا تھا۔ شاہ عالم ثانی، یہ مغلیہ شہنشاہوں کا 16واں بادشاہ تھا۔ اس نے 1760 سے لے کر 1808 تک حکومت کی۔ دور زوال کے بادشاہوں میں یہ سب سے با اثر بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو چکی تھیں۔ اسی شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ پالم دہلی کے قریب ایک علاقہ ہے، یعنی شاہ عالم کی حکومت دہلی سے لے کر پالم تک ہے، اس سے دور نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اب ہم بلا تاخیر آ جاتے ہیں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے اوپر۔ ان کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ چیزیں صرف زبانی بتائے جا رہے ہیں، آپ کو اس بات پہ ہم معذرت خواہ ہیں۔
1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس وقت بہادر شاہ ظفر 42 سال کے تھے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں کہ ان کے سبھی بچوں کے سر قلم کر کے ان کے سامنے تھال میں سجا کر رکھے گئے۔ 1837 میں یہ تخت نشین ہوئے۔ ان کا نام سراج الدین تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام سراج الدین تھا۔ یہ اردو، عربی، فارسی میں انتہائی ماہر تھے، اور 1858 میں یعنی جنگ آزادی کے بعد ان کو رنگون بھیج دیا گیا۔ رنگون برما کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کو جلا وطن کیا گیا، اور 6 نومبر 1862 عیسوی میں اس آخری مغل خاندان نے اپنی جان سپرد کیا، یعنی 1862 میں یہ فوت ہوا تھا۔ سراج الدین یعنی بہادر شاہ ظفر یہ 1775 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوا تھا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، جنگ کواں کب لڑی گئی؟ تو درست جواب ہے 1527 عیسوی میں رانا سانگا اور بابر کے درمیان۔ اس میں رانا سانگا کی فوج 1,20,000 تھی، اور اس میں رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ اگلا سوال ہے، قلعہ چندیری کی فتح کب ہوئی؟ تو 1528 عیسوی میں بابر نے قلعہ چندیری کو بھی فتح کر لیا۔ اگلا سوال ہے، گھاگھرا کی فتح کب ہوئی؟ تو 1529 میں بابر نے اس کو بھی فتح کر لیا۔ چونسا کی لڑائی کب ہوئی؟ تو چونسا کی لڑائی 1539 میں ہوئی، اور سکھوں کا بابا گرو نانک بھی 1539 کو فوت ہوا۔ اس 1539 کی لڑائی میں ہمایوں کو شکست ہوئی تھی شیر شاہ سوری سے۔ نظام سکہ نے کسے ڈوبنے سے بچایا تھا؟ تو ہمایوں کو۔ ہمایوں جب شکست کھا کے اس دریائے جمنا کو پار کر رہا تھا تو قریب تھا کہ یہ ڈوب جاتا، نظام سکہ نے اس کو بچا لیا۔ ہمایوں جب دوبارہ تخت نشین ہوا تو اس کو آدھے دن کا بادشاہ بھی بنایا تھا۔ اس وقت ہمایوں دریائے گنگا کو پار کر رہا تھا، یہ تیرنا نہیں جانتا تھا، تو نظام سکہ نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اگلا سوال ہے، قنوج کی جنگ کب ہوئی تھی؟ جو قنوج کی جنگ 1540 عیسوی میں ہوئی۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں شکست کے بعد ہمایوں کو برصغیر سے بھاگنا پڑا، اور یہ ایران میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ اگلا سوال یہ، سلاطین لودھی میں سب سے عظیم حکمران کون تھا؟ تو سلاطین لودھی میں سب سے عظیم حکمران سکندر لودھی تھا۔ فرید خان المعروف شیر شاہ سوری کب فوت ہوا؟ تو یہ 1545 میں بارود پھٹنے کی وجہ سے زخمی ہوا، جس کی وجہ سے یہ شہید ہوا تھا۔ سرہند کی لڑائی میں ہمایوں نے کسے شکست دی تھی؟ تو سکندر لودھی کو اس نے شکست دی 1555 عیسوی میں۔ یہ ہمایوں دوبارہ آیا تھا 15 سال کی جلا وطنی گزارنے کے بعد، پھر اس نے شکست دی، اور اس کے بعد یہ دوبارہ حاکم بنا تھا۔ اگلا سوال یہ، اکبر نے دین الہی کب جاری کیا؟ تو اکبر نے دین الہی 1581 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال یہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کس کے عہد میں لکھی ہے؟ سیرت طیبہ پر کتاب ہے، عہد اکبری میں یہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال یہ، مغل دور میں بادشاہ خود کو مختار مطلق سمجھتا تھا، اور خود کو وہ ذل اللہ کہلاتے تھے، یعنی وہ اللہ کے سائے ہیں، یوں اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ مغلیہ دور میں میر بخشی کسے کہتے تھے؟ تو مغلیہ دور میں میر بخشی تنخواہ دہندہ یعنی تنخواہ دینے والے کو کہتے تھے۔ مغلیہ دور میں سب سے بڑا شاہی میزبان کون سا تھا؟ تو وہ سب سے بڑا شاہی میزبان خان سامان اس کا نام تھا، جس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، سفر، حضر، کھانے پینے اور دیگر خورد و نوش، خیمے وغیرہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی تھیں۔ اگلا سوال یہ، دیوان بیوتات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مغلیہ سلطنت میں وہ عہدہ تھا جس میں مرنے والے کی جائیداد کا حساب کیا کرتے تھے،
اگر مرنے والا حکومت کا کچھ دہندہ ہوتا تو اس سے نہ دہندہ ہوتا تو اس سے جو کچھ ہوتا وہ وصول کر لیتے، باقی چیزیں ورثاء کے حوالے کر دی جاتی۔ اگلا سوال یہ، دور اکبری میں مغلیہ سلطنت میں کتنے صوبے تھے؟ تو دور اکبری میں مغلیہ سلطنت کے 15 صوبے تھے۔ اگلا سوال یہ، ہر صوبے کے سربراہ کو کیا کہتے تھے؟ تو ہر صوبے کے سربراہ کو صوبے دار کہا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے، سب ڈویژن کی فوج کمانڈر کو فوجدار کہتے تھے، جس کا تقرر کون کرتا تھا؟ تو اس کا تقرر صوبے دار کیا کرتا تھا۔ مغلیہ دور میں مالیہ وصول کرنے والے کو عامل کہا کرتے تھے۔ مغلوں کی مسلح افواج کی 5 قسمیں تھیں، جن میں رسالہ، پیادہ، ہاتھی، بحری اور اس طرح توپ خانہ۔ کس بادشاہ نے تصویر کشی ممنوع قرار دے دی تھی؟ تو فیروز تغلق بادشاہ نے تصویر کشی، فن مصوری کو بالکل انہوں نے تصویر کشی ممنوع قرار دے دی تھی۔ ہمایوں نے جلاوطنی کے دوران کہاں پناہ لی؟ تو درست جواب ایران میں۔ دربار اکبری میں کتنے مصور ہوتے تھے؟ تو دربار اکبری میں 100 سے زائد مصور ہوتے تھے۔ مغلیہ خاندان میں کون سا بادشاہ بڑا مصور تھا؟ تو شاہ جہانگیر سب سے بڑا مصور تھا۔ ہمایوں کا مقبرہ کب پایہ تکمیل کو پہنچا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1565 عیسوی میں۔ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ مغلیہ سلطنت کے دور زوال کا پہلا بادشاہ محمد اعظم شاہ ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کا بڑا بیٹا تھا۔ کس بادشاہ کے تمام بچوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے لائے گئے؟ وہ ہیں بہادر شاہ ظفر، جن کا اصل نام ہے ابو المظفر سراج الدین۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیجا گیا۔ بہادر شاہ 1837 میں تخت نشین ہوا تھا اور بہادر شاہ ظفر 1862 میں فوت ہوا تھا۔ جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا تھا؟ جنگ آزادی کو انگریز غدر اور بغاوت کہا کرتے تھے۔ رضیہ سلطانہ جو بر صغیر میں پہلی حکمران خاتون ہیں، ان کے شوہر کا نام ملک التونیہ ان کے شوہر کا نام تھا اور یہ باغی تھا۔ غیاث الدین تغلق کا اصل نام غازی ملک تھا۔ محمد شاہ تغلق کا اصل نام جونا خان تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی انہی کے زمانے میں آیا تھا اور انہی کے دربار سے یہ منسلک تھا۔ امیر خسرو جو شاعر تھا، ان کا تعلق بھی انہی کے دربار سے تھا۔ فرنگی محل کہاں واقع ہے؟ تو فرنگی محل انڈیا لکھنؤ میں واقع ہے۔ عہد مغلیہ میں سرکاری زبان کون سی تھی؟ تو اس کا جواب ہے فارسی۔ کشف الاسرار کتاب کے مصنف ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ شہاب محمد غوری کے مشہور بادشاہ کا نام، یعنی جس کو شہاب الدین محمد غوری نے جسے بادشاہ بنایا، یا اس کے بعد جو بادشاہ بنا جسے خاندان غلامہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے قطب الدین ایبک۔ بر صغیر میں مسلم حکومت کا بانی جسے کہا جاتا ہے وہ شہاب الدین غوری ہے۔ بنیاد انہوں نے رکھی تھی اور پہلے جو حاکم بنے تھے وہ تھے قطب الدین ایبک۔ شالیمار باغ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ تو اس کا تعمیر کروانے والا شاہ جہان ہے 1642 میں۔ شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے 8 سال تک قید کیے رکھا۔ تعظیمی سجدہ کی رسم کو کس نے ختم کیا؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے۔ اگلا سوال یہ، شیر شاہ سوری نے جامع شیر شاہ مسجد کہاں بنوائی؟ تو بحیرہ ضلع سرگودا میں انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، اور قلعہ روہتاس انہوں نے جہلم کے اندر بنوائی تھی۔ جنگ پلاسی سراج الدین دولہ اور انگریزوں کے درمیان 1757 عیسوی میں لڑی گئی ہے، یعنی جنگ آزادی سے 100 سال پہلے۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، شیر میسور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی تھے، یہ بتائیں ٹیپو کو کس چیز کا موجد سمجھا جاتا تھا؟ تو ٹیپو کو بر صغیر میں راکٹ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان 1750 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی شہادت 1799 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ٹیپو تھا۔ اینگلو میسور کی کل 4 جنگیں ہوئیں، آخری جنگ میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ ٹیپو کی شہادت سرنگا پٹم نامی قلعے میں ہوئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1600 میں رکھی گئی تھی۔ جنگ آزادی کا آغاز میرٹھ سے ہوا، جبکہ اردو ہندی تنازع بنارس سے شروع ہوا۔
ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں لڑی گئی پرتھوی راج اور شہاب الدین غوری کے درمیان، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بدلہ لیا اس نے اگلے سال یعنی 1192 میں ترائن کی میدان میں دوسری جو جنگ ہوئی، جس میں پرتھوی راج مارا گیا۔ منگولوں نے ہندوستان پر 1278 میں حملہ کیا تھا اور 1278 سے لے کر 1303 تک یہ متواتر حملے کرتے رہے، اور سقوط بغداد کا سال 1258 ہے۔ اگلا سوال یہ، راجہ جے پال اور راجہ انّد پال کو کس نے شکست دی؟ تو ان کو محمود غزنوی نے شکست دی ہے۔ راجہ جے پال پنجاب کا راجہ تھا، اس کو شکست اور قتل کے بعد اس کے بیٹے انّد پال کو بھی شکست دی ہے۔ محمود غزنوی سلاطین غزنیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس کا مشہور حملہ 16واں حملہ ہے، جس میں اس نے سومناتھ کے بت کو توڑا تھا۔